دور جدید کے نظام تعلیم میں جو بنیادی خرابیاں ہیں ان میں سے ایک تربیت کا مسئلہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تعلیم گاہوں کو، اسکول، کالج، یونیورسٹی کو اور مدارس کو بچوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بہت سارے کورسز اور بہت سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، مگر اس کے ساتھ یہ بھی تسلیم کیا جاتا ہے کہ بچوں کی وہ تربیت نہیں ہو پا رہی جو کہ مطلوب ہے، اور ایسی نسلیں تیار ہو کے سامنے آ رہی ہیں جو غیر تربیت یافتہ ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ مزید تعلیم گاہوں کو، اسکول، کالج، یونیورسٹی وغیرہ کو، مدارس کو مزید تربیت کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں تاکہ تربیت ہو سکے، مگر تربیت نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت دراصل عملی نوعیت کی چیز ہے جو تنوع چاہتی ہے، اس میں ورائٹی ہوتی ہے، مختلف طریقوں سے تربیت کرنی پڑتی ہے اور مختلف چیزوں میں تربیت کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ انفرادی توجہ سے ممکن ہوتا ہے کسی کی تربیت کرنا، کیونکہ ہر بچہ مختلف انداز سے تربیت قبول کرتا ہے۔ لیکن اسکولوں میں یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں پہ محض لیکچر کے ذریعے سے یا نصاب کا حصہ بنا دینے سے، زبانی تلقین سے آپ بچے کی تربیت کر سکیں، کیونکہ تربیت تو عمل کی چیز ہے۔ اور پھر وہاں انفرادی تربیت ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ بچوں کو آپ پوری جماعت کو آپ مخاطب کرتے ہیں، ان کا پورا گروپ ہوتا ہے جس کو آپ لے کر چلتے ہیں، جبکہ تربیت انفرادی طور پر ہوتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے چند اخلاقی قواعد سکھائے جا سکتے ہیں، کچھ سماجی قوانین کا علم دیا جا سکتا ہے، مگر تربیت کا مکمل نصاب جو ہمہ جہت تجربات کا تقاضا کرتا ہے اسے اسکول میں برتا نہیں جا سکتا۔ تعلیم گاہ میں جو تربیت ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں تربیت سمجھا جاتا ہے، وہ دراصل دفتری آداب ہیں جو بچوں کو سکھائے جاتے ہیں، اور وہاں کی جو بول چال جس کو ہم تربیت کا حصہ سمجھتے ہیں وہ دفتری زبان ہوتی ہے جو انہیں سکھائی جاتی ہے۔ یہ معاشرے کی بول چال اس کی زبان نہیں ہوتی ہے۔ معاشرے میں جو بول چال زبان بولی جاتی ہے وہ اس سے مختلف ہوتی ہے، اور اسکول میں جو بھی آداب سکھائے جاتے ہیں اس میں تمام سماجی آداب شامل نہیں ہوتے۔ تربیت اصلاً خاندان کے کرنے کا کام ہے، یہ ہے اصل پوائنٹ، کہ تربیت اصلاً خاندان کے کرنے کا کام ہے، اور معاشرہ اس کی تجربہ گاہ ہوتا ہے جہاں پہ اس تربیت کا اطلاق ہوتا ہے اور پھر نیا سبق سیکھا جاتا ہے۔ خاندان کا جب ادارہ کمزور ہوا ہے دور جدید کے نظام میں، تو اسکولوں نے بہت سے کام جو والدین کے کرنے کے تھے، خاندان کے کرنے کے تھے، انہوں نے اپنے ذمے لے لیے۔ وحدانی خاندان یا سنگل فیملی سسٹم کی تشکیل ہوئی، اور ماؤں کی ملازمت نے بچوں کی نگہداشت کے مسائل پیدا کیے، تو اسکولوں نے کنڈر گارٹن اور پلے گروپ وغیرہ کے طریقے متعارف کروائے، جہاں بچے کی نگہداشت اور اس کی ابتدائی تعلیم و تربیت کے لیے جو کام والدین کو کرنا تھا اس کا بدل پیش کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ مشترکہ خاندان، اور دوسری طرف یہ تو سنگل فیملی یونٹ کا مسئلہ تھا، جو مشترکہ خاندان کمبائن فیملی سسٹم ہیں، وہ جب شہروں کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں محدود ہوئے، کیونکہ شہروں میں رہائش مہنگی تھی، گاؤں میں بڑے بڑے گھر ہوا کرتے تھے، تو مشترکہ خاندان وہاں چل جاتا تھا حویلیوں میں۔ لیکن جب شہروں میں، چھوٹے چھوٹے شہروں میں، گھروں میں مشترکہ خاندان رہنے لگے، تو بچوں کی جب وہاں کثرت ہوئی تو شور و ہنگامہ پیدا ہوا، مگر تربیت کے لیے جو ماحول درکار تھا وہ نہیں ملا۔ چنانچہ نہ صرف چھوٹے بچوں کو بلکہ بڑے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری بھی خاندان کی بجائے تعلیم گاہوں پر آ گئی کہ اب وہ تربیت کریں، خاندان تو نہیں کر پا رہا۔ یوں تعلیم گاہیں فرد کو نہیں جماعت کو مخاطب کرتی ہیں، جبکہ تربیت کے لیے انفرادی توجہ درکار ہوتی ہے۔ اسکول کی تربیت نظم و ضبط سکھانے تک محدود ہوتی ہے، تاکہ جو اسکولوں کے کام ہیں وہ ہموار طریقے سے چل سکیں، مگر ہمہ پہلو تربیت، مختلف طرح سے تربیت جو خاندان ہی کر سکتا ہے، اس کی کمی وہیں موجود رہی، اور اسکول وہ کمی پوری نہیں کر سکے۔ بچوں کے پاس وہ عملی نمونے ہی نہیں تھے جو انہیں سماجی تربیت بغیر سکھائے سکھا سکتے۔ جو سماجی تربیت ہوتی ہے وہ عملی نمونوں سے سیکھی جاتی ہے، اور ہم اسے واعظ و تلقین اور نصاب کے اندر شامل کر کے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کمی کو پھر پند و نصائح اور ڈانٹ ڈپٹ اور لیکچرز کے سے دور نہیں کیا جا سکتا۔
اسکولوں میں اساتذہ نے بھی یہی غلطی کی کہ عملی تربیت کی چیزوں کو وہ واعظ و نصیحت سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ تربیت استاد کا کام نہیں ہے۔ یہ بات آپ کو شاید عجیب لگے، لیکن ابھی میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ استاد کا کام تربیت کرنا نہیں ہے، اسے تدریس کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تدریس کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں تربیت جیسے ہمہ پہلو اور مشکل کام کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس کے لیے وقت ہوتا ہے۔ تو جو اساتذہ طلباء کی تربیت میں مصروف ہوتے ہیں، انہیں اپنی تدریسی ذمہ داریوں پر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے نتائج بھی نکلتے ہیں کہ تعلیم و تدریس کے جو تقاضے ہیں، وہ جو رزلٹ پروڈیوس کرنا ہے، نصاب وقت پہ مکمل کرنا ہے، اس میں پھر سمجھوتے کرنے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ استاد تو تربیت میں مصروف ہوتا ہے، وہ بھی زبانی تربیت۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اساتذہ کے عمل سے جتنی تربیت ممکن ہوتی ہے، بس وہی بچوں کو ملتی ہے، اور وہ بھی ایک محدود ماحول میں ہی ممکن ہوتی ہے، کیونکہ استاد ہر طرح کا نمونہ تو پیش نہیں کر سکتا اس اسکول کے ماحول میں۔ وہ ایک استاد کی حیثیت سے ہی وہاں بیٹھا ہوتا ہے، استاد کی حیثیت سے ان سے بات کرتا ہے اور چلا جاتا ہے، جبکہ سماجی تربیت کے لیے مختلف قسم کے نمونے درکار ہوتے ہیں، جو دراصل خاندان اور سماج میں ملتے ہیں۔ اساتذہ کے ذریعے سے تربیت دینے میں دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اساتذہ کے کچھ ذاتی عقائد ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، تعصبات بھی ہوتے ہیں۔ تربیت کے نام پر وہ اپنے ایسے خیالات کا پرچار بھی کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، جو دوسروں کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ اس بنا پر اساتذہ کو تربیت نہیں کرنی چاہیے۔ تعلیم گاہوں سے اگر تربیت کرانا مقصود ہو، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ اساتذہ ہی تربیت کریں، تو اس کا پھر ایک منظور شدہ نصاب ہونا چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ تربیت کے نام پر بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ نیز ہمہ پہلو تربیت کی عملی نوعیت کے پیش نظر، یعنی ہمہ پہلو تربیت کرنی ہے مختلف طرح سے، مختلف چیزوں کی، اور پھر عملی نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، تو پھر تربیت کا انداز ایسا اپنائیں کہ وہ تدریس سے الگ ہو، جو تدریس کا ٹائم ہے اس کے ساتھ پھر یہ شامل نہ ہو، اور اس کا طریقہ کار بھی عملی نوعیت کا ہو، لیکن اس سب کے اور پھر انفرادی توجہ بھی ہو۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ تمام چیزیں خاندانی تربیت کا بدل نہیں بن سکتی۔ جدید نظام تعلیم نے اسکولوں کو پورے سماج کی ذمہ داری اٹھانے کی راہ پر ڈال رکھا ہے۔ اسکولوں سے بچے کو وہ کچھ سکھانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے جو دراصل خاندان اور سماج میں سکھایا جاتا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جو کام خاندان کے کرنے کے ہیں، اس کے لیے خاندان ہی کو ذمہ دار بنایا جائے، اور انہیں اپنی بھولی ہوئی ذمہ داریاں یاد کروائی جائیں۔ چنانچہ اولاد پیدا کرنے سے پہلے مرد اور عورت یہ دیکھ لیں کہ وہ ان کی آنے والے بچوں کی خاندانی تربیت کا کیا انتظام کر سکتے ہیں۔ بچوں کی پرورش میں ان کی تربیت کو وہ اپنی خاندانی منصوبہ بندی میں اولین ترجیحات میں شامل کریں۔ یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ بہت شکریہ۔